الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار ہیں اور خوشی کے دن۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان دنوں میں خاص لطف و کرم اور احسان کا معاملہ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں رحمت خداوندی جو ہے وہ بھرپور جوش میں ہوتی۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں لوگ عید الفطر کو صرف ایک تہوار کی حد تک تہوار تو سمجھتے ہیں یا خوشی کا دن تو سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ عید الفطر کے یا عید الاضحیٰ کے پس منظر میں کیا حقائق ہیں، کیا عبادت ہے، کیا اسلام میں اس کا پس منظر ہے۔ تو آئیے کچھ باتیں میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ عید الفطر کیا چیز ہے۔ عید جو ہے وہ اصل میں عید تھی، اور ایک قاعدہ ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں کہ میعاد کے قاعدے کے موافق واو یا سے تبدیل ہو کر عید ہو گئی۔ عید جو ہے وہ عود سے ہے۔ عود کہتے ہیں لوٹ کر آنا، کسی چیز کا پلٹ کر آنا۔ تو عید کو بھی عید کئی معنوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن سال میں کہ ہر سال میں ایک دفعہ لوٹ کر آتا ہے، تو اس لیے بھی عید ہے۔ اور اس کو عید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ خوشی لوٹ کر واپس آتی ہے، اور اس معنی میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس دن میں بار بار تکبیرات دہرائی جاتی ہیں، لوٹائی جاتی ہیں۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کی مغفرت کے اعلانات فرماتے ہیں۔ اور یہ وجہ بھی ممکن ہے کہ تفاعل کے طور پر، خوشی کے طور پر، کہ یعنی عید کہتے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ یہ خوشی کا دن مجھے زندگی میں بار بار نصیب ہوتا رہے، اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ دن ہماری زندگی میں بار بار آتا رہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کو عید کہتے ہیں۔ اور یہ عید کی نماز مسلمانوں پر سن جو ہے پہلی ہجری میں عید کی نماز ملی ہے ہمیں، اور اس کے وہ ملی بھی اس طرح جو ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں جو ہے وہ 2 تہوار منائے جاتے تھے، اور ان 2 خوشیوں کو مناتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا دن ہے، تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی ان 2 دنوں کو ہم زمانہ جاہلیت میں بھی سیلیبریٹ کرتے تھے، خوشی مناتے تھے، لہو و لعب کرتے تھے، اسی کو ہم جو ہے اب بھی مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما عید الفطر و عید الاضحیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان جاہلیت کے 2 دنوں کی بجائے اس سے بہتر عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیے۔ تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا پس منظر ہے، اور اسلام میں عید کے آنے کا پہلی ہجری میں یوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز آئی۔ عید الفطر کی نماز کے بڑے فضائل ہیں، کیونکہ پورا رمضان المبارک مسلمانوں نے اللہ کی رضا کی خاطر محنت کی ہوتی ہے، عبادت میں مشقت کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کی رات جو ہے اس کو جیسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات ہے، تو اسی طرح عید کے دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں کہ یہ انعام کا دن ہے۔ اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے یوم الفطر یوم الجوائز، کہ عید الفطر کا دن جو ہے وہ انعام کا دن، اللہ کی طرف سے انعامات ملنے کا دن ہے۔ اور عید الفطر یہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ صرف ایک تہوار نہیں، یہ مذہبی تہوار ہے، مذہبی خوشی ہے اس کے اندر، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل خوشی بھی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ مذہبی تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، کہ ہر قوم کے جو ہے کہ خوشی کے دن ہوتے ہیں اور وہ خوشی کے تہوار مناتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں خوشی کے دن دیے ہیں وہ یہ ہماری عیدیں ہیں، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اس کو پڑھ کر ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن میں کس قدر جوش کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام شہروں میں فرشتے بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے ہر گلی کے کنارے پر، سرے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب جو ہے وہ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو
تو وہ ایک آواز لگاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی ایسی آواز ہوتی ہے جو جنات اور انسانوں کے علاوہ تمام کے تمام لوگ باقی مخلوقات جو ہے وہ سنتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، بڑھو اس ذات کی طرف جو بہت زیادہ دینے والے ہیں اور جو انسان کے قصوروں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے بتاؤ اس بندے کو کیا بدلہ ملنا چاہیے جو اپنی مزدوری کر چکا ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ بالکل، جو بندہ اپنی مزدوری مکمل کر چکا ہو اس کو اس کا مزدوری کا بدلہ تو دینا ہی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، رمضان کے روزے کی وجہ سے اور رات کے قیام کی وجہ سے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا اور میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے میرے بندو آج مجھ سے تم جو کچھ مانگو گے، اگر وہ دنیا آخرت کے اعتبار سے مانگو گے تو میں تمہیں وہ ضرور عطا کر دوں گا، اور اگر دنیا کے اعتبار سے مانگو گے تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ بہتری سمجھتے ہوں، کیونکہ بہت سارے کاموں میں ہم تو بہتری سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں بہتری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کام میں بہتری ہوگی تمہیں میں وہ عطا کر دوں گا۔ اور پھر فرمائیں گے کہ اے بندو جب تک تم میرا خیال کرو گے تو میں تمہیں کبھی جو ہے تمہارے عیب فاش نہیں کروں، میں تمہیں کبھی مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں۔ تو میرے بھائیوں اندازہ کرو کہ عید الفطر کی نماز کی کس قدر اہمیت ہے، اور اسی لیے جو ہے فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عید الفطر کی نماز واجب ہے، یعنی اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ باقی امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے کس قدر بد نصیبی کی بات ہے کہ بندہ سو کر اور اپنے کاروبار میں مشغول ہو کر اور جو ہے نہانے اور غسل کی مصروفیات کے اندر عید کی نماز کو چھوڑ دے اور اتنے فضائل اور ثواب سے محروم ہو جائے۔ اس لیے جو ہے عید الفطر کے دن بھرپور اہتمام کے ساتھ ہم عید کی نماز میں شرکت کریں اور ان فضائل سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔